رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بہت ہی قابل قدر اور معزز سامعین، آپ کی ذات اقدس کے ہر پہلو کو سامنے لانا ممکن ہی نہیں. زندگیاں بیت گئیں قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں بیت گئیں قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو سکا. اسی سلسلے میں آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کے راستے میں جو مشکلات آئیں اور جو کفار مکہ کی سازشیں آئیں، ان کو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں. اس سے پہلے سبق نمبر 84 میں نے آپ کے سامنے ولید بن مغیرہ کے حالات کو رکھا تھا اور ابو جہل کا مکانہ تبصرہ بھی رکھا تھا. اب میں ابو جہل کے کچھ اور جہلانہ حربوں کا ذکر کروں گی. اس سے پہلے خطبہ مسنونہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بیان سے پہلے ادا فرماتے تھے، میں اس خطبے سے اپنے سبق کا آغاز کروں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. لوگوں کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پتہ چلتا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کی غرض سے آتے تو راستے میں ابو جہل اور دیگر رؤسائے قریش ان سے ملتے اور کہتے، یہ شخص شراب اور زنا کو حرام کہتا ہے اور جو عرب کی روایات ہیں انہیں بھی حرام قرار دیتا ہے. تم لوگ پلٹ جاؤ، ہم تمہارے گناہوں کے بوجھ اٹھا لیں گے. ان کے اس طرز عمل پر اللہ جل شانہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی. سورۃ عنکبوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ. اور یقیناً وہ اپنے بوجھ اور اپنے بوجھوں کے ساتھ کئی اور بوجھ ضرور اٹھائیں گے. قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اس کی اٹل سچائی، دل ربا جذابیت اور قبولیت ہر قسم کے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتی ہے. قریش مکہ بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے کلام اللہ کی تلاوت سنتے تھے تو اس کی بے داغ سچائی اور زبردست کشش کی وجہ سے چونک پڑتے اور بے چین ہو جاتے تھے. قریش عربی زبان پر عبور رکھتے تھے، اس لیے وہ قرآن کریم کی دلکش عربی پر فدا رہتے تھے اور برملا اعتراف کرتے تھے کہ یہ کلام ہرگز جن یا انسان کا نہیں، کیونکہ یہ نہایت دل آویز اور گرویدہ کرنے والا ہے. بہت مضبوط بنیاد اور ثمر آور ڈالیوں والا کلام ہے. اس کے بے مثل حسن اور کش و جسد کے کیا کہنے، اس کا کوئی جواب ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد سعادت میں جو بھی قرآن کریم کی تلاوت سن لیتا تھا وہ اس کی کشش سے مجبور ہو کر قرآن کی طرف کھینچا چلا آتا تھا. کلام الہی کی جاذبیت اس قدر زبردست تھی کہ کفار قریش کے سردار بھی اپنے تعصب
اور ہٹ دھرمی کے باوجود قرآن کریم کی تاثیر سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ قرآن کریم کے بے مثل کشش انہیں اپنی طرف یوں کھینچ لاتی تھی جس طرح بنات البحر مچھلیوں کو گھیر لاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں رات کو تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کفار قریش کے ممتاز ترین سردار ابو سفیان بن حرب، ابو جہل بن ہشام اور اخنس بن شریق بن عمرو بن وہب ثقفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت سننے کے لیے بے تاب ہو گئے۔ وہ رات کی تاریکی میں چوری چھپے اپنے عشرت قدوں سے نکل آئے، پھر تینوں الگ الگ محتاط اور چکنے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ مبارک کی طرف چل دیے۔ تینوں ایک دوسرے کے بارے میں بے خبر تھے۔ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے نزدیک پہنچے تو ان تینوں نے اپنے لیے الگ الگ جگہ منتخب کی اور ساری رات قرآن مجید کی تلاوت سنتے رہے جہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ یہ تینوں جب اپنے اپنے گھروں کو واپس روانہ ہوئے تو راستے میں ان تینوں کی اچانک ملاقات ہو گئی۔ یہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ٹھٹک گئے، بہت شرمندہ ہوئے، باہم ملامت کرنے لگے اور پھر ایک دوسرے کو تلاوت سننے سے پرہیز کی تاکید کرتے ہوئے بولے، اگر سادہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ہم لوگ بھی راتوں کو چھپ چھپ کر قرآن سنتے ہیں تو ان کا عقیدہ بھی بدل جائے گا۔ وہ ایک دوسرے کو دوبارہ ایسا نہ کرنے کی تلقین کرتے ہوئے اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ دوسری رات آئی تو تینوں سے نہ رہا گیا۔ تلاوت سننے کی لگن اور بے قراری انہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ مبارک کے قریب کھینچ لائی۔ تینوں کے تینوں گزشتہ رات والی مقررہ جگہوں پر پہنچے اور تلاوت سننے کے لیے جم کر بیٹھ گئے، پھر رات بھر قرآن سنتے رہے۔ جب رات کا اندھیرا چھٹنے اور سپیدہ سحر نمودار ہونے لگا تو سب چپکے سے اٹھے اور اپنے اپنے گھر روانہ ہوئے۔ راستے میں تینوں کی پھر مٹ بھیڑ ہو گئی۔ وہ ایک دوسرے سے باز پرس کرنے لگے اور گزشتہ رات والی باتوں کی تلقین و تائید کرتے ہوئے اپنے اپنے گھر پہنچ گئے۔ تیسری رات آئی تو تلاوت سننے کے لیے ان کی بے تابی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ تینوں کے تینوں بے اختیار اٹھے اور کشاں کشاں اپنی اپنی مخصوص نشستوں پر آ بیٹھے۔ ساری رات قرآن کریم کی تلاوت سنتے رہے۔ صبح ہوئی تو حسب معمول یہ لوگ اٹھے اور اپنے گھروں کو چل دیے۔ رستے میں پھر تینوں کو آمنا سامنا ہو گیا۔ اب یہ فرتے خجالت سے ایک دوسرے سے نظریں ہی چرانے لگے۔ بالآخر کہنے لگے، اب ہم جہاں سے اس وقت تک نہیں ہلیں گے جب تک دوبارہ قرآن نہ سننے کا پکا عہد نہ باندھ لیں۔ پھر انہوں نے آپس میں عہد کیا کہ آئندہ ہرگز ایسا نہیں کریں گے۔ پھر وہ حسب معمول لمبے لمبے ڈنگ بھرتے ہوئے واپس چلے گئے۔ صبح ہوئی تو ابو صلابہ اخنس بن شریق لاٹھی ٹیکتا ہوا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آیا اور اس سے پوچھا، اے ابو حنظلہ، یہ تو بتاؤ کہ جو کلام تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اے ابو صلابہ، واللہ بعض چیزیں جو میں نے سنی ہیں انہیں میں جانتا ہوں اور ان کا مقصود بھی سمجھتا ہوں، لیکن بعض چیزیں میں نے ایسی سنی ہیں جس کے معنی میں نہیں جانتا اور نہ مجھے ان کا مقصود معلوم ہے۔ اخنس کہنے لگا، اللہ کی قسم میرا بھی یہی خیال ہے۔ اخنس ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے بعد ابو جہل کے پاس پہنچا اور اس سے بھی یہی سوال کیا، اے ابو الحکم، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ سنا ہے اس کے بارے میں تمہارا موقف کیا ہے؟ ابو جہل کہنے لگا، مجھے کیا سننا سنانا ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہمارا اور بنو عبد مناف کا سرداری کے معاملے پر جھگڑا تھا۔ انہوں نے لوگوں کی ضیافتیں کی، ہم نے بھی ضیافتیں کی۔ انہوں نے لوگوں کے بوجھ اٹھائے، ہم نے بھی بوجھ اٹھائے۔ انہوں نے سخاوتیں کی، ہم نے بھی سخاوت کی۔ حتیٰ کہ دوڑ کا مقابلہ کرنے والے دو گھوڑوں کی طرح ہمارا بھی آپس میں سخت مقابلہ جاری تھا کہ بنو عبد مناف نے اچانک اعلان کر دیا کہ ہم میں ایک نبی پیدا ہوئے ہیں جن پر آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے۔ بھلا ان کی اس بات کا ہم کس طرح مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اللہ کی قسم ہم اس نبی پر کبھی ایمان نہیں لائیں گے اور نہ اس کی تصدیق کریں گے۔ اخنس ابو جہل کی یہ بات سن کر اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے اپنے گھر کی راہ لی۔
اس واقعے سے صاف عیاں ہے کہ رؤسائے قریش یہ بات خوب اچھی طرح سمجھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں، اور جس کلام کی یہ تلاوت فرماتے ہیں یہ جن و انس کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا کلام ہے، لیکن اس کے باوجود وہ آپس میں اور دوسروں کو بھی قرآن نہ سننے کی تلقین کرتے۔ ان لوگوں کو محض ان کے جاہ و خشم نے ہلاک کیا۔ انہوں نے صرف اس لیے اسلام قبول نہیں کیا کہ اگر ہم اسلام قبول کر لیں گے تو لوگوں میں ہماری عزت اور سرداری جاتی رہے گی، اور وہ کہیں گے کہ اب یہ لوگ دوسرے قبیلے کے فرد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا سردار بنانے چلے ہیں۔ اس سے ان کی شان گھٹ جائے گی اور ان کے قبیلے کی بھی رسوائی ہوگی۔ حالانکہ جن لوگوں نے اسلام قبول کیا اور اولین مرحلے ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فدائی بن گئے، وہ دوسروں کے مقابلے میں معزز تر ٹھہرے اور بڑے عالی مرتبے تک پہنچے، اور جنہوں نے اسلام قبول نہ کیا وہ معاندانہ روش اختیار اپنائی، وہ دنیا میں بھی اتنے ہی رسوا ہوئے کہ قیامت تک ملعون قرار پائے گئے اور آخرت میں لامتناہی عذاب کے شکنجے میں کس دیے جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین مکہ کے روبرو دین حق پیش کیا تو ان پر آپ کی صداقت و حقانیت آشکارا ہو گئی، لیکن کفار قریش نے حسد اور غرور کی وجہ سے نہ صرف اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی میں وہ پہلے سے بھی زیادہ سرکش اور دلیر ہو گئے اور اللہ کے احکام ماننے کی بجائے کفر و شرک پر اصرار کرنے لگے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح کی ترغیبات سے دعوت اسلام پھیلانے سے باز نہ رکھا جا سکا تو انہوں نے لوگوں کو قرآن کی کشش اور تاثیر سے محروم رکھنے کے لیے شور برپا کرنے کی منصوبہ بندی کی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ پول کھول دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا تم اس قرآن کو مت سنو اور جب پڑھا جائے تو شور مچاؤ تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ کفار قریش نے آپس میں طے کیا کہ لوگوں تک قرآن کریم کی صدائیں پہنچنے ہی نہ دو، نعوذ باللہ قرآن کو لغو اور باطل سمجھو، اس کا مذاق اڑاؤ اور خوب شور و غل کرو، شاید ہم اس طریقے سے غالب آ جائیں۔ بصورت دیگر اگر ہم نے مناظرہ بازی اور مخاصمت کی راہ اختیار کی تو ہم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ چنانچہ بت پرستوں نے اپنے پروگرام کے مطابق قرآن حکیم کی تلاوت سننے سے انکار کر دیا۔ جب اور جہاں تلاوت شروع ہوتی یہ لوگ تتر بتر ہو جاتے۔ اگر کوئی شخص تلاوت سننے کا خواہش مند ہوتا تو وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر سنتا تھا تاکہ کوئی دوسرا کافر دیکھ کر اسے ملامت نہ کرے یا اذیت نہ پہنچائے۔ کفار کے اس طرز عمل پر اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا وابتغ بین ذالک سبیلا، اور آپ اپنی نماز نہ زیادہ بلند آواز سے پڑھیں نہ پست آواز سے، بلکہ اس کے بین بین راستہ اختیار کریں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اتنی بلند آواز سے قرآن نہ پڑھو کہ لوگ بکھر جائیں، نہ اتنی آہستہ آواز سے پڑھو کہ جو شخص مارے ڈر کے چوری چھپے سننا چاہے وہ سن ہی نہ پائے، کیونکہ شاید اس کے دل میں قرآن کریم کی کوئی بات اتر جائے اور اس سے وہ نفع حاصل کر لے، اس لیے درمیانی راستہ اختیار کرتے ہوئے تلاوت کی جائے۔ اس آیت کی شان نزول کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مذکور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں چھپ کر زندگی بسر فرما رہے تھے۔ اس وقت آپ صحابہ کرام کو نماز پڑھاتے وقت بلند آواز سے قرات کرتے تھے۔ مشرکین آپ کی تلاوت سنتے تو قرآن اس کو اتارنے والے اور پڑھنے والے کو گالیاں دیتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ولا تجہر بصلاتک، یعنی اپنی نماز میں بلند آواز سے قرآن کریم نہ پڑھیں، مبادا مشرک سن کر گالیاں دیں، ولا تخافت بہا، اور اس قدر آہستہ بھی نہ پڑھیں کہ آپ کے ساتھی بھی قرآن نہ سن سکے۔
وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، یعنی قرت کی صدا بلندی اور پستی کے بین بین رہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے حلیف تھے۔ ان کا اپنا قبیلہ مکہ میں مقیم نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بلند آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی سعادت انہی کے حصے میں آئی۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب گرامی رضی اللہ عنہم اکٹھے ہوئے تو کہنے لگے، قریش نے تو قرآن کریم کی تلاوت ہی نہیں سنی، قریش کو تلاوت کون سنائے گا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا، یہ کام میں کروں گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہنے لگے، ہمیں آپ کی جان کا خطرہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ کام کوئی ایسا شخص کرے کہ اگر کچھ قریش اسے مارنا چاہیں تو اس کا قبیلہ فوراً اس کی مدافعت کے لیے آ جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میری فکر مت کیجیے، اللہ جل شانہ میری حفاظت فرمائے گا۔ دوسرے دن سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام ابراہیم کے پاس چاشت کے وقت تشریف لائے۔ قریش اپنی اپنی مجلسوں میں بڑے تم تراک سے بیٹھے ہوئے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام ابراہیم کے پاس بلند آواز سے تلاوت کرنے لگے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رحمان اسی نے قرآن سکھایا۔ انہوں نے اس کے بعد بھی کچھ آیات تلاوت کی۔ ان کی آواز سن کر قریش فوراً متوجہ ہوئے اور پوچھنے لگے، ام عبد کے بیٹے نے کیا کہا ہے؟ چند لوگ بولے، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں یہ اس کی تلاوت کر رہا ہے۔ چنانچہ کفار و مشرکین ان پر جھپٹ پڑے اور ان کے چہرے پر تماچے مارنے لگے، لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا بھی نہ رکے۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ مسلسل قرآن مجید پڑھتے گئے۔ جب قریش نے مار پیٹ ختم کی اور انہیں چھوڑا تو وہ مسلمانوں کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کا چہرہ شدید زخمی تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھا تو کہا، ہم اسی بات سے ڈرتے تھے کہ مشرکین آپ کو تشدد کا نشانہ بنائیں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اب تو اللہ تعالیٰ کے دشمن میرے نزدیک پہلے سے بھی زیادہ حقیر ہو گئے ہیں۔ اگر آپ لوگ چاہیں تو میں صبح پھر اسی طرح تلاوت کروں گا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہا، آپ کا اتنا کام ہی کافی ہے، کیونکہ جس چیز کو وہ ناپسند کرتے تھے وہ انہیں سنا دی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر مروہ پہاڑی کے قریب بنو حضرمی کے عیسائی غلام جبر کی دکان پر بیٹھا کرتے تھے۔ مشرکین میں سے حجاج کے دونوں بیٹے منبع اور نبیہ، ایک روایت کے مطابق ابن الاسدہ غزلی اور اس کے ساتھی کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ ہمیں بتاتے ہیں اس کا بیشتر حصہ انہیں بنو حضرمی کا یہ غلام جبر جو اہل کتاب سے ہے سکھاتا ہے، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قصے کہانیاں سنانے لگتے ہیں۔ اس پر اللہ جل جلالہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، سورۃ نحل۔ اور ہمیں بخوبی علم ہے کہ وہ کہتے ہیں یقیناً اس نبی کو ایک آدمی رومی غلام سکھاتا ہے۔ اس شخص کی زبان جس کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں عجمی ہے، جبکہ یہ قرآن تو فصیح عربی ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ وہ از راہ کذب و افطرا اور بہتان بازی کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں جو قرآن پڑھ کر سناتے ہیں انہیں ایک شخص یہ قرآن سکھاتا ہے، اور اس سلسلے میں وہ ایک عجمی شخص کا نام لیا کرتے تھے جو کسی قریشی خاندان کا غلام تھا، اور وہ کوہ صفا کے نزدیک اپنا سودا سلف بیچا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسا اوقات اس کے پاس بیٹھ جاتے اور اس سے گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ اس شخص کی زبان عجمی تھی اور وہ عربی نہیں جانتا تھا، یا بقدر ضرورت بہت معمولی جانتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی افطرا پردازی کا جواب دیتے ہوئے مذکورہ آیت نازل فرمائی اور بتایا کہ قرآن کی زبان تو فصیح و بلیغ عربی ہے، اور جو شخص فصاحت و بلاغت کے
اس بلند پایا شاہکار اور معانی و مطالب کے اعتبار سے ایسی جامع اور روشن کتاب کہ اس طرح کی کتاب کسی بھی نبی پر نازل نہیں ہوئی لے کر آیا ہے، وہ اسی کسی اجمی شخص سے کیسے سیکھ سکتا ہے؟ جس شخص میں ذرا برابر بھی عقل ہو وہ ایسی بات نہیں کہہ سکتا۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے ایک لوہار کو جانتے تھے جس کا نام بلعام تھا اور اس کی زبان عجمی تھی۔ مشرکین نے جب یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس آتے جاتے ہیں تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ بلعام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سکھاتا ہے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اس واقعے سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ کفار قریش نے اللہ جل شانہ کے احسانات نظر انداز کر دیے۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی روا رکھی اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ کلام جن و انس کا نہیں بلکہ اللہ ہی کی طرف سے ہے اور مقابل کو تہس نہس کر کے رکھ دے گا، تکبر کی روش اختیار کی اور عصبیت کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینے اور لوگوں کو اسلام سے روکنے کے لیے قرآن کریم کے بارے میں طرح طرح کی الزام تراشی شروع کر دی۔ حالانکہ اللہ جل شانہ نے کفار و مشرکین کو کھلا چیلنج دے رکھا ہے کہ اگر تم اس قرآن کے مانند کوئی کلام لا سکتے ہو تو لے آؤ۔ فرمان الہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ کہہ دیجئے اگر تمام انسان اور جن مل کر اس قرآن کی مثل لانا چاہیں تو وہ اس کی مثل نہ لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔ اس آیت میں جن و انس کو کھلا چیلنج ہے کہ تم سب مل کر اپنے من مانے اسباب اختیار کر لو، ذرا اس قرآن کریم جیسا کوئی کلام تو لا کر دکھاؤ۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام یقولون افترا قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ کہہ دیجئے پھر تم بھی اس جیسی 10 صورتیں گھڑ لاؤ اور اللہ کے سوا جنہیں تم اپنی مدد کے لیے بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ یعنی اگر تم اس کلام الہی جیسا پورا قرآن نہیں لا سکتے تو چلو پھر 10 صورتیں ہی لے آؤ، تم ساری دنیا کو بھی اپنے ساتھ ملا لو گے تب بھی اس قرآن جیسی کوئی نظیر نہ لا سکو گے۔ پھر فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ ام یقولون افترى قل فاتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ غیر اللہ کی طرف سے گھڑ لیا گیا ہو، بلکہ یہ تو ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے کی ہیں اور تمام کتابوں کی تفصیل بیان کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کیا وہ کافر کہتے ہیں کہ اس رسول نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ اے نبی، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تم اس جیسی ایک ہی صورت لے آؤ اور اس میں مدد کے لیے اللہ کے سوا جن کو بلا سکتے ہو انہیں بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ یعنی اگر 10 صورتیں لانے سے قاصر ہو تو چلو کم سے کم ایک صورت ہی ایسی لا کر دکھا دو جو قرآن کریم کی صورتوں جیسی ہو۔ یہ بات یکسر ناممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے مانند کوئی کلام پیش کیا جا سکے۔ یہ کھلا چیلنج ہے اور کفار کی بے بسی اس بات کی روشن دلیل ہے کہ قرآن حکیم اللہ جل جلالہ ہی کا معجزہ کلام ہے۔ کوئی بھی ذاتی، صفاتی، فعلی اور قولی کسی بھی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے مانند ہو ہی نہیں سکتا، اور مخلوق کے کلام کی اللہ تعالیٰ کے کلام سے
رائی کے دانے کے برابر بھی مشابہت بھی محال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَاتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، تم اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ۔ اس کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ بس اگر تم نے یہ کام نہ کیا اور تم کر بھی نہیں سکو گے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد